ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين والنار للكافرين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله معصوم عليه الصلاة والسلام: إنا للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يبغضه بها جميع الشهداء يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، رفتہ رفتہ ہم مشہور سے نزدیک ہوتی جا رہی ہیں. ابھی تک آپ نے علماء کو سماعت فرمایا، جنہوں نے کربلا پر اور کربلا کے میسیز پر روشنی ڈالی. علماء سے معذرت چاہتے ہوئے میں بھی کچھ ٹوٹے الفاظ میں بطور ثواب آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. بس گزارش یہ ہے کہ جب خوشی آئے تب بھی، جب غم آئے تب بھی، جو ہمارے بزرگ، جو ہمارے عزیز، جو ہمارے اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو فراموش نہ کیجیے گا. اور جو حیات رکھتے ہیں لیکن بیماریوں میں مبتلا ہیں، پریشان حال ہیں، ان کو بھی اس فرش عزا پر یاد کیجیے گا اور دعا کیجیے گا. اسپیشل اس وقت دعا کیجیے گا کہ جب مصیبت کربلا آپ سن رہے ہوں اور اس فرش عزا پر بیٹھے ہوں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں. وہ بہترین وقت ہے اس تجاوت دعا کے لیے. میں ریکویسٹ کروں گا سورہ فاتحہ مومنین کے لیے صلی ثواب فرمائیں جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ صلوات پر محمد وعلی محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سے شبہات کا جواب دیا جا چکا ہے، لیکن میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا۔ یہ فرش عزا ایک ایسا معجزہ ہے، ایک ایسی بافضیلت فرش ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ملتا، اور اگر تاریخ بشریت میں اور تاریخ انسانیت میں اگر انسانوں کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے تو اسی فرش عزا کی وجہ سے ہے، کیونکہ حسین کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ دنیا میں انسان تو ہیں لیکن انسانیت کو بچا کر انسانوں کے حوالے کر دوں، تاکہ معلوم ہو جائے، جینے کا طریقہ اور سلیقہ آ جائے کہ انسان کس کو کہتے ہیں اور انسانیت کس کو کہتے ہیں۔ یہی حسین کا مقصد تھا اور ہدف تھا۔ یقیناً بہت سے دور آئے، جیسا کہ اس سے پہلے کی مجلسوں میں بیان ہوا ہے کہ یہی ایک بہترین جگہ ہے جہاں سے ہم اپنی قوم، ملت اور اپنی نہیں پوری انسانیت کو میسج پہنچا سکتے ہیں۔ اب یہی فرش عزا ہے کہ جس نے جتنا بھی اس فرش عزا کی خدمت کری ہے وہ اتنا ثواب، بلکہ اس سے کہیں زیادہ، اور اس فرش عزا کی اہمیت اتنی ہے جو علماء نے بتائی ہے کہ اس کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، صرف محدود کیا جا سکتا ہے، لگایا نہیں جا سکتا۔ کتنی روایات ملتی ہیں خود حسین ابن علی کے بارے میں کہ ہر روز کتنے ہزار ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں، زیارت حسین کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ متوقف نہیں ہوتا ہے، کنٹینیو۔ یہ ملائکہ جاتے ہیں، دوسرے آ جاتے ہیں، اور جب یہ عرش پر پہنچتے ہیں تو دوسرے ملائکہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ آپ کے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جو ہم نے آج تک نہیں سونگھی، آج تک ہم کو حاصل نہیں ہوئی۔ تو وہ فرشتے یہی کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر حسین کی فرش عزا بچھی ہے اور حسین کی مجلس برگزار ہوئی ہے، ہم مصیبت حسین سن کر آ رہے ہیں، یہ اسی کی خوشبو ہے۔ آج انسان واجبات کو اس کے مقابلے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ آج انسان اس لیول تک پہنچ گیا ہے، دشمن عزا، دشمن عزاداری، دشمن محرم، دشمن سفر، کہ آج وہ اپنے فتووں کو کسی دوسرے اینگل سے بنا کر ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے تاکہ اس فرش عزا کی اہمیت کم ہو جائے، کیونکہ ایک واحد فرش عزا یہ ہے جو اتحاد کا درس دیتی ہے، جو متفق کا درس دیتی ہے کہ آپ ایک ہو جاؤ۔ یہ قوم سال بھر جدا رہے لیکن جب حسین کی فرش عزا بچتی ہے تو یہ ایک ہو جاتی ہے، اور یہی سبب ہے کہ عزاداری باعث اختلاف نہیں ہے بلکہ باعث عبادت بن جاتی ہے۔ بلکہ اس کی اہمیت کو سمجھیے، آیت اللہ حائری مؤسسے حوزہ علمیہ قم، ایک زمانہ آتا ہے کہ حکومت نے اس عزاداری کو بینڈ کر دیا، روک دیا کہ عزاداری مجلس نہیں ہوگی، فرش عزا نہیں بچھے گی، یہاں تک کہ ہر طرف، کیونکہ حکومت کا دور تھا، دبدبا تھا۔ ایک وقت وہ آیا کہ اسی زمانے میں جیسے ہی یہ اعلان ہوا اس کے چند دنوں کے بعد علماء کی ایک میٹنگ ہوئی، ایک جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں توجہ چاہ رہا ہوں، آپ اس کی اہمیت کو سمجھیے اور اس کے بعد میں شاید میں اپنی منزل کی طرف آؤں گا۔ صرف اہمیت عزاداری، اہمیت فرش عزا، اہمیت محرم و سفر کو سمجھیے۔ یوں ہی نہیں کہا امام خمینی نے کہ اگر یہ قوم زندہ ہے تو محرم و سفر سے زندہ ہے۔
محرم اور سفر سے زندہ ہے. یہ اس جلسے میں جاتے ہیں، سارے علماء دور و دراز سے اس جلسے میں شرکت کرتے ہیں. آیت اللہ حائری روتے جاتے ہیں، گریہ کرتے جاتے ہیں. علماء نے پوچھا کہ آپ کو بہت دیر ہو گئی روتے روتے، آخر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ حکومت نے اس فرش ازا پر، اس عزاداری پر پابندی لگا دی. ہم اس کے لیے کچھ فکر کریں تاکہ ہم اس عزاداری کو برپا کر سکیں. تمام علماء یہاں پر موجود ہیں، اس کے اوپر ہم کچھ چرچا کریں، بحث کریں کہ کیسے یہ عزاداری ممکن ہے کہ اس سال محرم میں ہم حسین کی فرش عزا بچھا سکیں اور عزاداری کر سکیں. اور یہ کہتے ہوئے بہت دیر تک روتے جاتے ہیں آنسو سے. کافی دیر ہو گئی. ایک عالم نے، نام نقل نہیں ہوا ہے، ایک عالم نے بڑھ کر آیت اللہ حائری کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں کہا کہ آپ اتنی دیر ہو گئی، ٹھیک ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، حکومت دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، ہم اس وقت کچھ تدبیر نہیں کر سکتے ہیں کہ حسین کی فرش عزا بچھا سکیں اور ہم عزاداری قائم کر سکیں، الا یہ کہ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر. اور آپ اتنا رو رہے ہیں. آخر عزاداری ایک مستحب عمل ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، عزاداری ایک مستحب عمل ہے. آپ اس مستحب عمل پر اتنا گریہ فرما رہے ہیں کہ حکومت نے روک دیا ہے، پابندی لگا دی ہے. ایک مرتبہ آیت اللہ حائری کا چہرہ زرد ہو گیا، اور زرد ہونے کے بعد علماء کی طرف مخاطب ہونے کے بعد ایک جملہ کہا کہ ٹھیک ہے یہ مستحب عمل ہے، لیکن یہ وہ مستحب عمل ہے، توجہ چاہ رہا ہوں اس جملے کے اوپر، لیکن یہ وہ مستحب عمل ہے کہ جس نے ہزاروں واجبات کو بچایا ہے. اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو نہ نماز ہوتی، نہ یہ سجدہ ہوتا. اور وہ حسین کے سجدے نے کربلا میں یہ ثابت کر دیا. تم ہزار میرے گلے کو جدا کر سکتے ہو، لیکن میں اس سجدے کو بچا کر اس ملت تک دے کر جاؤں گا تاکہ دنیا کربلا کے سجدے کو یاد کرے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اگر روزہ زندہ ہے تو اس عزاداری کی وجہ سے، اگر حج زندہ ہے تو اس عزاداری کی وجہ سے، یہ ایسا عمل ہے کہ جس نے واجبات کو بچا کر، یہی تو وجہ تھی حسین اسی لیے تو گئے تھے تاکہ، اور حسین نے اپنی شہادت کے بعد جناب زینب و سید سجاد کے حوالے کیا تھا، واجبات کے لیے نہیں. لیکن ایک جملہ ضرور تاریخ نے نقل کیا، بہن زینب جب کربلا سے مدینے جانا تو میرا سلام کہنا اور مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. اللہ اکبر، یہ میسج تھا حسین کا. نماز شب وہی پڑھے گا جو واجبات کو ترک نہ کرتا ہو، جو واجبات کو ترک نہ کرتا ہو. اور پھر اس پر آنے کے بعد عزیزو، یہ ہے وہ عمل، یہ ہے وہ عزاداری. یہی وجہ ہے کہ اس کی اہمیت، کبھی کبھی مستحب عمل کی اہمیت اور ثواب واجب سے کہیں اوپر چلا جاتا ہے. اور جس نے خود واجبات کو اپنی گود میں حفاظت کی ہو، اس عزاداری کا کیا کہنا. اور یہ کسی معمولی انسان کی عزاداری نہیں ہے. آج دنیا ہے بھائی کو بھائی سے جدا. عزیزو، ایک پوائنٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں، ایک مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں.
مجھے یہاں کے کلچر کی نہیں پتا، لیکن میرے بھائی نے کچھ دن پہلے ہی بیان کیا تھا کہ آپ جائیے ہمارے یہاں، جب یہ محرم آتا ہے مجلسیں آتی ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک جگہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جدا ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی سے جدا، انجمن تیار ہو گئی۔ میں اس کی مجلس میں نہیں جاؤں گا۔ عزیزو، حسین نے آج ہم سبیل لگاتے ہیں، آج ہم نظر و نیاز کرتے ہیں، کیا واقعی صرف اور صرف یہ ہمارے اور ہمارے انجمن اور ہماری جماعت کے لیے ہے؟ نہیں، سوچئے گا۔ بس میری ایک ریکویسٹ ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، بس یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر اس میں تعاون ہو رہا ہے تو کم سے کم 1/4 اونلی کچھ حصہ ایسے لوگوں کے لیے بھی دیا جائے کہ جو مجلسیں نہیں کرتے ہیں لیکن مسلمان ہیں، ان کو اس ذریعے سے پیغام پہنچاؤ، ان یتیموں کو بھی یاد رکھو، ان اسیروں کو بھی یاد رکھو، ان بیواؤں کو بھی یاد رکھو، اس لیے کہ انسان کو یاد رکھو، انسانیت کو یاد کرو۔ انسانیت کا مقصد ہی ہے، امام نے اسی مقصد کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ یہ فرش ازا اس بات کا حکم نہیں دیتی بھائی بھائی سے جدا ہو جائے، بہن بہن سے جدا ہو جائے، دوست دوست سے جدا ہو جائے، مومن مومن سے جدا ہو جائے، اس لیے کہ بھائی کی اس عزاداری میں بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ بھائی بازو ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ کو جب اللہ نے کہا کہ فرعون کی طرف جاؤ تو کچھ آیتیں سورہ طٰہٰ کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل امری عقدۃ من لسانی، پالنے والے میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری ان گرہوں کو کھول دے جو بن چکی ہیں۔ میں بہت شارٹ میں، بہت مختصر الفاظ میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ سمجھیے اسلام نے یہی کہا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر اس کے اندر درد ہے تو آپ بھائی جبھی ہیں کہ اگر اس کو کوئی مصیبت ہے تو آپ کے اندر وہ درد پیدا ہو جائے۔ اور دائرے کو تنگ کیا اسلام نے، پیغمبر نے فرمایا المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ اگر مومن کو کوئی اذیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کو بھی اذیت ہو رہی ہے، اس کی مشکل اگر ہماری مشکل ہے تو سمجھ لینا کہ ہم مومن ہیں۔ اگر ہمارے بھائی کی مشکل پرابلم ہماری پرابلم ہے تو سمجھ لو کہ ہم مومن ہیں، ورنہ ہم مومن کے دائرے میں نہیں ہیں۔ جناب موسیٰ کو بھیجا، دعا کری پالنے والے مجھے شرح صدر عطا کر، اور پھر کیا کہا، اپنے مقصد پہ آئے۔ اور جملہ، پالنے والے میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ دعا تھی جناب موسیٰ کی، کیوں؟ میرا وزیر بنا دے تاکہ مجھے کیا مل سکے، ہیلپ مل سکے، وہ گراہے جو ہیں وہ کھل سکے، میری مدد کر سکے۔ یعنی ہارون جناب موسیٰ کے بھائی ہیں، وہ اخی میرے بھائی کو، خود کا میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ اے موسیٰ دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ خود ہی کہہ دو میرا بھائی میرا وزیر ہے۔ کہا یہی حق تو اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا۔ جب وزیر بنانے کا حق بھی جناب موسیٰ کو نہیں تو پھر امت کو یہ حق کیسے مل گیا؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یہ دعا تھی، میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں بہت مختصر کے ساتھ میں، کیونکہ یہ ایام جو ہیں وہ مصائب اور مصیبت سے ہیں،
اور میرا اصول ہے کہ میں بہت کم یعنی 9 10 اور 8 میں صرف اور صرف مسائل بھی پڑھتا ہوں، میں فضائل نہیں پڑھتا، لیکن ایک مقصد کی طرف مجھے لے کر آنا کہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے. وزیر بن گئے. اب جناب موسیٰ کے بعد میں آئیے جناب رسول خدا، آپ بھائی کی امپورٹنٹ، بھائی کی فضیلت کو پہچانیے. اور اسپیشل بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے باپ کی جگہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت نے کہا اگر باپ کی نمازیں قضا ہیں تو بڑا بیٹا باپ کی نمازوں کو ادا کرے، اس لیے کہ وہ باپ کی جگہ لیتا ہے دوسرے بھائیوں کے لیے. اب بھائی کی بھائی سے اہمیت، ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا الم نشرح لک صدرک، میرے ہم نے تمہیں شرح صدر عطا کیا. پیغمبر نے بھی اسی طریقے سے دعائیں فرمائی، یہاں تک کہ ہم نے تمہارے بوجھ کو، کار رسالت کو جو سنگین تھا تمہارا ولی بنا کر کم کیا ہے. تمہاری پریشانی کو، تمہارے بھائی کو تمہارا ولی بنایا، تمہارا یوں کہوں کہ خلیفہ بنایا. علی علیہ السلام بھائی تھے، جب بھائی کے سامنے بھائی ولی بنا تو بھائی نے بڑھ کر پکارا پیغمبر گھبراؤ نہیں، کچھ کام آپ انجام دیجئے، کچھ میں انجام دیتا ہوں، دین کی تبلیغ آپ کیجئے، حفاظت کرنا میرا کام ہے، بستر سے آپ جائیے، سونا میرا کام ہے، منبر آپ بنائیے، منبر پر جا کر سلونی کا دعویٰ کرنا میرا کام ہے. پیغمبر گھبرائیے نہیں، دعوت ذوالِ شیرک آپ اعلان کیجئے، گواہی دینا میرا کام ہے. یہ ہے بھائی کے بھائی، کتنی محبت. مدینے میں اگر لوگ پیغمبر کو بھائی کو کنکریاں ماریں تو چھوٹا بھائی جانے کے بعد میں کسی کا ہاتھ توڑتا ہے، کسی کا پیر توڑتا ہے. یہ ہے بھائی کے لیے سپہ سالار بنتا ہے. پیغمبر اسلام کے علمبردار آپ ہیں، جنگ میں علمبرداری میں کروں گا، جنگ کا اعلان آپ کیجئے، جنگ میں کروں گا. یہ ہے بھائی سے بھائی. آپ پہچانیے بھائی کی اہمیت کو، آپ پہچانیے کہ بھائی کون ہوتا ہے، آپ جانیے کہ بھائی کون ہوتا ہے. اور عزیزو، اب پیغمبر کے بعد علی ہیں. علی نے پوری زندگی اللہ سے کچھ طلب نہیں کیا، کچھ مانگا نہیں ہے، دنیا کو دیا ہے. روٹیاں لے جاؤ، کپڑے لے جاؤ، سخاوت لے جاؤ، امانت لے جاؤ، مریض ہے یہ لے جاؤ، اولاد نہیں ہے اولاد دوں گا. پوری زندگی کائنات کو علی عطا کرتے گئے، یہاں تک کہ کچھ کہا بھی اے علی کچھ مانگو، کہا مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تو جانتا ہے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں لیا، کچھ نہیں دعا کری اپنے لیے، آپ کے لیے، لوگوں کے لیے سب کچھ عطا کیا. سورج کنٹرول تھا لیکن لوگوں کے لیے، چاند پر حکومت تھی لیکن لوگوں کے لیے، کائنات کے لیے جو چاہتے وہ ہو سکتا تھا، لیکن علی عطا کرتے گئے. لیکن اپنی آخری جب ایک خواہش، ایک وقت آتا ہے کہ وہ علی کہ جس نے پوری زندگی کائنات کو دیا ہو، آج وہ دعا کر رہا ہے پالنے والے وہ بھی نماز شب میں مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، اور جو بہادر خاندان سے ہو. اب پہچانیے جس علی نے پوری زندگی عطا کیا ہو، آج وہ خود دعا کر رہا ہے اس بیٹے کے لیے کہ جو بہادر بھی ہو. اب اس بیٹے کی اہمیت کو سمجھیے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. پہچانیے پوری زندگی اٹھا کر علی کی دیکھیے، صرف ایک ہی دعا کی ہے، اور وہ بھی ایک ہی تمنا کی ہے، کسی تمنا نہیں کی. پوری زندگی گزر گئی، نہ کھانے کی تمنا، نہ پینے کی تمنا، نہ حکومت کی تمنا، نہ کسی بات کی تمنا. ایک ہی تمنا کی، اے میرے بھیا عقیل، میں ایک خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو.
اللہ اکبر. اب آپ پہچانیے. اور وہ بھی ایسا بیٹا کہ ایک بھائی اللہ کسی بھائی کو بھائی سے جدا نہ کرے. یہ کربلا کے بھائی تھے. علی دعا کر رہے تھے ایک بھائی کے لیے دوسرے بھائی کی. اور جب وہ بھائی دنیا میں آیا تو وہ بھی اتنا اطاعت گزار, ہدایت گزار, اتنا مطیع, اتنا صابر, اتنا شاکر, اتنا شجاعت والا, اتنا سخی, اتنا اہل علم والا کہ خود معصوم یہ کہے شہادت کے بعد کہ جتنے بھی شہداء ہیں سب جناب عباس کی شہادت پہ رشک کریں گے, فخر کریں گے. یہ اہمیت ہے جناب ابو الفضل العباس کی. آپ پہچانیے. اور ایک شجاعت جتنے ٹائٹل اور لقب تاریخ اسلام کے اندر غیر معصوموں میں جناب ابو الفضل العباس کو عطا ہوئے ہیں, اتنے ٹائٹل اور لقب کسی کو نہیں ملے. کہیں پر قمر بنی ہاشم, کہیں پر سقائے سکینہ, کہیں پر مطیع صاحب بصیرات, کہیں پر ابو الفاظ, کہیں پر باب الحوائج. اگر باب الحوائج کو دیکھو تو آج بھی باب الحوائج ہے. جو لوگ کربلا گئے ہیں, جو ڈور جناب عباس کا حسین کی طرف کھلتا ہے اس پر لکھا ہوا ہے باب الحسین, لیکن جو ڈور حسین کا ابو الفضل العباس کی طرف اوپن ہوتا ہے اس پر لکھا ہوا ہے باب الحوائج. اب اگر کوئی انٹر ہونا چاہتا ہے تو پہلے عباس سے پرمیشن لو. آپ پہچانیے جناب عباس کو. کون ہے جناب عباس؟ بس ایک دو حوالے تاریخ میں, ایک دو حوالے. کیوں اختلاف ہے جناب عبداللہ ابن جعفر کے بارے میں کہ یہ حکومت میں بہت آتے جاتے تھے. جناب محمد حنفیہ کہاں ہے؟ حسین نے کہاں پہ چھوڑا؟ مکے میں. مسلم کو کوفے. صرف حضرت عباس کو رکھا اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ اگر وقت پڑ گیا تو یہی کافی ہے. اور جناب سید سجاد کو کم نہ سمجھیے عزیزو. شجاعت اتنی آج بھی, آج اگر عرب میں جائیے اور عرب میں جانے کے بعد میں کہیے سچی قسم بھی کہ آپ ابو الفضل العباس کی قسم کھا لیں, لوگ اتنا گھبراتے ہیں کہ وہ سچی قسم بھی کھانے کو تیار نہیں ہوتے. اتنا روب و دبدبا, جبکہ شجاعت کے جوہر دکھانے کے کہیں مار کے نہیں ملے. لیکن جس کے لیے علی دعا کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا صبر بھی با کمال, اس کی شجاعت بھی با کمال, اس کا علم بھی با کمال. اس لیے کہ جس نے وفاداری کو زینب کی گود سے سیکھا ہے, صبر کو حسن کے خلق سے لیا ہے, اور شجاعت کو حسین اور علی علیہ السلام سے سیکھا ہے. جس کے اندر فنون جنگ کے اگر فن تھے تو امام علی علیہ السلام تھے. اور ایک جگہ امتحان کیا امام نے, دنیا کی واحد ترین جنگ امام علی اور جناب رسول خدا کی ایک ہے جنگ صفین. اس میں بہت طولانی جنگ ہوئی, بہت ٹائم. ایک رات ہے جس کو لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے. لیلۃ اس کا مطلب کیا ہے کہ پوری رات اس میں جنگ ہوئی ہے. صرف ایک نمونہ آپ پہچانیے کہ بھائی کون ہوتا ہے. یہاں تک کہ اس جنگ کے کمانڈر جناب کون تھے؟ مالک اشتر. جب یہ رات آئی اور پوری رات جنگ ہوئی تو علی کے سپاہی بہت زیادہ زخمی ہو گئے, تعداد بھی کم تھی دوسروں کے مقابلے پر. ایک مرتبہ مالک اشتر گھبرائے ہوئے آتے ہیں. علی ایک چھوٹی سی چٹان پر تلوار کو ٹیکے ہوئے بیٹھے ہوئے,
کیونکہ پوری رات جنگ ہوئی، پورا دن جنگ ہوئی، وقفہ نہیں ملا. نماز بھی حالت جنگ میں ادا کی ہے، حالت جنگ میں ادا کی ہے نماز بھی. ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا جنگ کو روک دیا جائے کچھ دن کے لیے. اگر مولا روک دے تو طرف والا، سامنے والا راضی نہیں. کہا کیوں، کیا بات ہے مالک؟ کہا مولا لشکر بہت زخمی ہو گیا، اس حالت میں نہیں ہے، کچھ ٹائم تک مرہم پٹی کر لی جائے اور پھر دوبارہ لشکر کو آمادہ کیا جائے لڑنے کے لیے. ایک مرتبہ مولا اٹھے اپنے مقام سے، اور اٹھنے کے بعد کھڑے ہوئے اور ایک جملہ کہا، مالک جنگ ہوگی. مالک نے ایک مرتبہ گھبرا کے کہا، مولا اگر جنگ ہوگی تو کل لڑے گا کون؟ صبح لڑے گا کون؟ نماز صبح ادا ہوئی اور ادا ہونے کے بعد جنگ شروع کا. مولا مالک گھبرا رہے ہیں کہ آخر جائے گا کون، لشکر زخمی ہے. ایک مرتبہ ادھر حسن، حسین، حضرت عباس تینوں کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ مولا حضرت ابوالفضل عباس کو بلاتے ہیں. کہا جاؤ بیٹا، چہرے پہ نقاب ہے، قمر بنی ہاشم اس لیے کہتے ہیں. فاطمہ کا قمر بنی ہاشم کا چاند جا رہا ہے، چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی ہے. تمکنت وہی ہے، شجاعت وہی ہے، وار وہی ہے، ہیبت وہی ہے جو علی کی ہے، جو علی کی ہے. ایک مرتبہ، بس میں نے بہت مختصر کیا، آگے بڑھتے ہیں. حملہ کرتے ہیں. جیسے ہی حملہ کر رش پڑھ کر پکارتے ہیں، آؤ تم، کون ہے تم میں؟ ایک مرتبہ شاہ صاحب لیڈر حکم دیتا ہے کہ جاؤ تم جاؤ. یہ ایک مرتبہ غصے ہو گیا، کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا؟ میں 1000 پہلوانوں کے مقابلے پہ جاتا ہوں، تو مجھے اس کے مقابلے پہ اکیلے کو بھیج رہا؟ میرے بیٹے، تاریخ بتاتی ہے 7 بیٹے بھیجے اس نے اپنے، جو ماہر ترین عرب میں دبدبہ تھا. ابوالفضل عباس ایک وار کرتے تھے، آدھا ادھر کاٹ دیتے تھے، آدھا ادھر کاٹ دیتے تھے. یہ تھی ہیبت. 7 بیٹے جب مارے جا چکے تو ایک مرتبہ پھر رقص پڑھ کر ابوالفضل عباس نے للکار کر پکارا، اگر کوئی اور ہے تو میدان سے باہر آؤ، فوج سے نکل کر باہر آؤ. تاریخ بتلاتی ہے کہ ایک مرتبہ شاشا نے اپنی کمان کو سنبھالا، تلوار کو سنبھالا، ڈھال کو سنبھالا، گھوڑے کو لیا اور یہ کہتا ہوا بھلا کس کی ہمت ہے جس نے میرے 7 بیٹوں کو قتل کر دیا، اب میں اس سے بدلہ لوں گا. عزیزو، تاریخ کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ جیسے ہی شاشا ابوالفضل عباس کے سامنے آتا، ابھی کوئی نہیں جانتا، مجمع میں پوری فوج میں یہی مشہور ہے، یہی گل ہے کہ یہ علی لڑ رہے ہیں، یہ علی آ گئے ہیں. علی کو جوش آ گیا. آج علی کتنے جوش میں. ایک مرتبہ شاشا آ کے کہتا ہے کہ رات تمہاری فوج رات کے حملے میں زیادہ زخمی ہو گئی، زیادہ لوگ مارے گئے، جو اتنے غصے میں لڑ رہے ہو. ایک مرتبہ اے علی بتلاؤ تو صحیح. ایک مرتبہ حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کو شاشا کے گھوڑے کے قریب میں لگایا اور ایک جملہ کہا، ذرا دوبارہ کہہ، دوبارہ کہہ. ایک مرتبہ شاشا پھر کہتا ہے کہ علی کا تم نے سنا نہیں، بڑی جوش میں حملہ کر رہے ہو. ایک مرتبہ حضرت عباس نے آگے بڑھ کر کہا، شاشا پہچان لے، میں علی نہیں ہوں، میں عباس ابن علی ہوں. کہا اچھا، یہ تو اور اچھی بات ہے، ابھی میں تیرے علی کے بیٹے کو مار کر اپنے بیٹوں کا بدلہ لوں گا اور پھر علی کو بدلہ لوں گا. ایک مرتبہ شاشا کہتا ہے حملہ کرو. ایک مرتبہ میدان سے چاروں طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں، علی دیکھ رہے ہیں جنگ اپنے لال کی، عباس کی، اس کو جو نماز شب میں مانگا تھا، اس کو جو ایک دعا میں ان کے ذریعے سے مانگا تھا. عزیزو، ایک مرتبہ پکار رہے ہیں، واہ میرے بیٹے واہ، واہ میرے لال واہ. ادھر شاشا حملہ کرتا ہے، 2 ہی وار میں، دوسرے وار میں شاشا کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک مرتبہ اعلان ہوا معاویہ کی طرف سے کہ ارے تم نہیں جانتے یہ علی ہے، اس کو گھیر کر ایک دفعہ حملہ کرو. اگر ساری فوج بھی اکیلے مقابلے پر جائے گی تو اتنے قابو نہیں پا سکتے ہو. تاریخ بتلاتی ہے کہ ساری فوج نے ایک دفعہ حملہ کہا، کسی نے میمنہ سے کہا، کسی نے میسرہ سے کہا، اور اب جو فوج ٹوٹی، ایک مرتبہ علی کے بیٹے نے گھوڑے پر انگڑائی لی، اور اب جو انگڑائی لی
گھوڑا زمین کی طرف آیا، آگے ایڑ لگائی۔ عزیزو یہ واحد عباس تھے کہ دنیا کے مجاہد ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے، لیکن یہ فن ابو فضل العباس کے ہاتھوں میں تھا کہ عباس دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے، اور اب جو تلوار چلائی تو کبھی اس ہاتھ سے کبھی بائیں ہاتھ سے کاٹتے جا رہے۔ جب بھاگا ہوا مجمع واپس آیا، علی نے دیکھا، قمبر مالک میری تلوار لاؤ۔ اب تلوار لے کر گھوڑے پر ایڑ لگائی، عباس کے قریب میں آ کر گھوڑا لگا دیا۔ بیٹا تو داہنی جانب مار، میں بائیں جانب ماروں گا۔ فوجوں میں گل ہو گیا۔ ارے ابھی تک یہ ایک علی تھا، اب یہ دو دو علی کہاں سے آ گئے؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ 6 محرم سے عبید اللہ بن زیاد نے خط لکھنے شروع کیے عمر سعد کو، مجھے یہ بتلا کہ حسین کے پاس خیمے کتنے ہیں۔ تاریخی جملہ ہے، کتنے خیمے ہیں، تاکہ خیموں سے اندازہ لگایا جا سکے کہ کتنے لوگ ہو سکتے ہیں حسین کے پاس خیموں کے اندر۔ اس نے لکھا ہمارے پاس اتنے گھوڑے ہیں، اتنے اونٹ ہیں، اتنے لوگ ہیں۔ اس کا جواب نہیں دیا سوال کا کتنے خیمے۔ دوبارہ پھر خط آیا کہ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ حسین کے پاس کتنے خیمے ہیں اور کتنے لوگ ہیں، تعداد کتنی ہے۔ اس نے پھر دوبارہ خط لکھا، کہا ہمارے پاس بہترین تلواریں ہیں، خنجر ہیں، تیر کمان ہیں، بہت بڑا لشکر ہے، آپ گھبرائیے نہیں۔ تیسری بار پھر خط لکھا، کہا جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا آنسر نہیں دیا تم نے، اس کا جواب نہیں دیا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کتنے خیمے اور کتنے لوگ حسین کے پاس ہیں، ان کی تعداد مجھے بتلا، اور اگر نہیں بتلاتا میں تجھے معزول کر دوں گا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے لیٹر کا جواب خط کے جواب میں لکھا، ارے تو پاگل ہو گیا ہے، تو نہیں جانتا جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے عباس کے خیموں کے قریب میں چلا جائے اور تجھے تعداد خیمہ بتلا دے اور لوگوں کی تعداد بتلا دے۔ تو نہیں جانتا، کس کی ضرورت ہے؟ یہی وجہ ہے عزیزو کہ پورا لشکر 3 محرم کو جب خیام حسینی کو ہٹانے کا حکم دیا ہے تو تاریخ نہیں بتلاتی کہ اصحاب بھی وہاں کھڑے ہوں، تاریخ یہی بتلاتی ہے کہ جناب ابو الفضل العباس نے اپنی تلوار کے ذریعے سے ایک لکیر زمین پر کھینچی اور زمین پر اپنے پنجوں کو ٹیک کر کھڑے رہے اور ایک للکار کر پکارا، اگر تمہاری ماؤں نے دودھ پیا ہے، تم نے اپنی ماؤں کا دودھ پیا ہے تو آؤ میرے آقا کے خیمے ہٹا دو اگر تم میں جرت ہے۔ تاریخ کے جملے ہیں، اگر تم میں جرت ہے آؤ خیمے ہٹا دو۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ آج شیر خدا کے شیر کو جلال آ گیا، پنجے پیچھے نہیں ہٹتے، پیر پیچھے نہیں ہٹتے۔ حسین نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ پیچھے قدموں سے پیچھے ہٹے اور جناب زینب کے خیمے میں پہنچے۔ اور ایک جملہ تاریخ بتلاتی ہے کہ فوج اشیاء میں کسی کی یہ جرت نہیں تھی جو آگے بڑھ جائے۔ لکیر کی بات تو دوسری ہے، نگاہوں پر فوجیں ٹکی ہوئی تھی۔ علی کلال جہاں دیکھتا تھا فوج گھبرا جاتی تھی۔ لیکن عزیزو کوئی تاریخ نہیں بتلاتی کہ کربلا میں آپ کو جنگ کی اجازت ملی ہو۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عباس کو تلوار کے ذریعے سے لوگ پہچانے، بلکہ صبر کے ذریعے سے پہچانے، کہ جس کی شجاعت اتنی ہے۔ آپ مانیے کہ اگر کوئی شجاع آدمی ہو تو اس کے اندر صبر کا ہونا بہت ناممکن ہوتا ہے، لیکن جہاں شجاعت تھی اس سے کہیں آگے عباس کا صبر تھا۔ اور اتنا صبر کہ ایک مرتبہ حسین خیمے میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد میں کہتے ہیں شہزادی آج آپ بھیا کو سمجھائیں گے۔ کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا خیمے ہٹانے کا حکم دیا ہے۔
ہمارے ساتھ نے کہ نہر فرات سے ہٹائے جائیں، لیکن عباس غیظ میں ہے، تلوار نکلی ہوئی ہے نیام سے. بھیا آپ ہی کہہ دیتے. کہا نہیں زینب، تمہیں یاد ہوگا جب حسن کے جنازے پہ تیر برسے تھے، عباس کی تلوار اس وقت نیام سے نکلی تھی. بہن میں آگے بڑھا تھا، بھیا کو گلے لگا کے سمجھایا تھا، اطاعت و فرما بردار بھائی. آپ پہچانیے بھائی کو. بھائی عزیزو آپ کے بھی بھائی ہیں نا. بھائی بہت اہمیت والے ہوتے ہیں. بس ایک مرتبہ عزیزو تاریخ بتلاتی ہے، کہا بہن جب میں دربار میں گیا تھا اور جب آواز بلند ہوئی تھی تو حضرت عباس دربار کے اندر انٹر ہوئے اور تلوار کو نکالا. میں نے بھیا کو گلے لگا کر سمجھایا، بھیا نہیں، صبر کرو. ایک مرتبہ جب مسلم کی شہادت سنی اور جناب عباس کو دونوں انگلیوں کے درمیان میں دکھایا، جناب عباس کو جلال آیا، مجھ سے اجازت مانگی، بھیا آقا اجازت دو، کوفے پہنچوں، بھیا کی مدد کروں، بھیا کی مدد کروں، بھائی کی. کہ عباس کربلا نہیں آئی ہے، زینب آج کربلا ہے، آج تم سنبھالو گی. ایک مرتبہ زینب نے اتنا سنا، فضہ کو بلایا، فضہ میرے ماجائے سے کہہ دے کہ تجھے زینب نے بلایا، سلام کہہ دے. اور فضہ سن، جملہ سنیں گے، فضہ سن، اگر واپس نہ آئے تو کہہ دینا عباس شہزادی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر واپس نہ آئے تو شہزادی خیمے سے خود چلی آئے گی، خود چلی آئے گی. جیسے ہی بلایا، سلام پہنچایا، کہا عباس تیری شہزادی تجھ کو بلاتی ہے. ابھی عباس کا قدم پیچھے نہیں. کچھ لمحے کے لیے فکر کری کہ فضہ نے دوسرا جملہ کہا، عباس شہزادی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر واپس نہ آئے تو زینب خیمے سے خود چلی آئے گی. جیسے ہی اتنا کہا، ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں رکھا، سر کو جھکایا، شہزادی کے خیمے پر آئے، ماتھے کو ٹیکا، اے شہزادی ابھی تو عباس زندہ ہے، میرے بھیا خیمے ہٹا لیے جائیں. تاریخ بتلاتی ہے کہ خیمے ہٹا لیے گئے. شب عاشورہ آئی، بعض لوگ رونے میں عزیزو بخل کرتے ہیں یا رونا چاہتے ہیں، لیکن شرم کی وجہ سے مصیبت حسین پر رو نہیں پاتے. عزیزو عزاداری میں ایک دوسرے کو دیکھ کر نہ رو، جیسا چاہو ایسا رو، گریا جتنا چاہو اتنا کرو. بچے گریا کریں، بڑے گریا کریں، بزرگ گریا کریں، بلند آواز سے گریا کرو، آہستہ گریا کرو، یہ تمہاری مرضی ہے. ایسا نہ ہو کہ اس گریے کو دل میں دبا لو اور گھٹ گھٹ کر مر جاؤ. اس لیے کہ حسین کے بچوں سے زیادہ تو نہیں. 7 محرم کو پانی بند، حسین کے خیام سے الاتش، الاتش کی آوازیں بلند ہے. آج سے سبیلیں شروع ہو گئی، کوئی عباس کے نام پر، کوئی علی اصغر کے نام پر، کوئی سکینہ کے نام پر، کوئی حسین کے نام پر. یہ کس کی یاد آ رہی ہے؟ یہ کربلا کی یاد آ رہی ہے. اللہ اکبر. جب شب عاشور آئی ہے، بس عزیزو آج معاف کر دینا، میں مسائل پڑھنے جا رہا ہوں. یہ تھی اہمیت. ایک بھائی، دوسرا بھائی، اور ان دونوں بھائیوں کی ایک بہن. اللہ کسی بہن سے کسی بھائی کو جدا نہ کرے، کسی بھائی سے کسی بہن کو جدا نہ کرے، اور کسی بہن کو کسی بھائی سے جدا نہ کرے. آپ کو معلوم ہے بہن اور بھائی کی محبت کا کہ ایک مرتبہ اپنا اصحاب ہیں، بریل شہید ہو چکے، بریل حمدانی شہید خدا حافظ کہہ چکے، حبیب سدھار چکے، یہاں تک کہ زینب کی گود کے پالے قربان ہو چکے. عزیزو ایک ایک کا لاشا اٹھاتے ہیں، حسین لاتے ہیں. ایک مرتبہ عباس ہیں، خیموں میں جاتے ہیں، کیا منظر دیکھتے ہیں، کیا منظر دیکھتے ہیں. جناب سکینہ ہیں،
چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے ہیں، کبھی اس خیمے میں جاتی ہیں، کبھی اس خیمے میں جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مشقیں لیتی ہیں اور مشقوں کو ہلانا شروع کرتی ہیں کہ شاید تھوڑا پانی کسی مشق میں باقی ہو۔ جناب عباس نے یہ منظر دیکھا، جیسے ہی یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ سکینہ کو بلایا، میری بچی کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا چچا آپ کو پتہ نہیں، پیاس مارے ڈالتی ہے چچا، تھوڑا پانی شاید مشق میں باقی رہ گیا ہو۔ اے چچا، کہا سکینہ کچھ خواہش ہے؟ کہا چچا اگر ہو سکے تو تھوڑا پانی لے آؤ، پانی کا انتظام کر دو۔ الاتش کی آوازیں بلند ہوئی، لیجئے حسین کا بھائی عباس چلا۔ اب پہچانیے ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے تاریخ بتلاتی ہے عزیزو۔ میں مسائل پڑھوں گا، آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ اللہ اگر آپ کے بھائی اس دنیا میں ہیں تو آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، اگر دنیا سے گزر چکے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت کرے۔ آپ کی بہنیں ہیں تو اللہ آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے، اس لیے کہ بہن کی دعا سلامتی کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن عزیزو ذرا زینب کو دیکھو، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک مرتبہ حسین کے سامنے چھوٹا بھائی سر کو جھکائے ہوئے کھڑا ہے۔ حسین نے پوچھا بھیا بات کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ بھیا آقا اب تو اجازت دے دیجئے، آقا اب تو جانے دیجئے۔ ایک مرتبہ عزیز و تاریخ بتلاتی ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں کربلا میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ حسین کا ہاتھ کمر پہ پہنچا، خاک کربلا پہ بیٹھ گئے۔ عباس نے آگے بڑھے، بغل میں ہاتھ دے کر حسین کو اٹھایا، گلے میں باہیں ڈال دی۔ ایک بھائی کی باہیں دوسرے بھائی کے گلے میں۔ اے بھیا کیا عالم غربت میں تم بھی ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ اے آقا، ارے حرم میں بچے الاتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، آپ کو سکینہ کا واسطہ مجھے جانے دو۔ اے بھیا تم تو میرے لشکر کے لمبردار تھے۔ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس کہتے ہیں آقا اب وہ لشکر ہی کہاں جس کی عباس لمبرداری کرے گا۔ تاریخ بتلاتی ہے ایک مرتبہ عباس کو اجازت ملی، خیام میں آئے، کیا دیکھا؟ ارے چھوٹی بہن بھائی اور بہن کو دیکھیے ایک خیمے میں رو رہی ہے۔ جب دیکھا اے ام کلثوم ماجرا کیا ہے؟ اے بھیا میرے پاس کوئی ہدیہ نہیں جو حسین پر قربان کروں۔ اے ام کلثوم عباس کو حسین پر اپنی طرف سے قربان کر دو۔ عزیزو بہن کا بازو تھاما، ارے زینب کے خیمے میں آئے، ایک مرتبہ کہا بہن عباس کا سلام قبول کرو، الوداع۔ جیسے ہی زینب نے اتنا سنا کہ عباس آئے ہیں، عزیزو ادھر حسین پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ بہن اور بھائی میں گفتگو ہوئی کچھ دیر۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا بھیا ذرا بیٹھ جاؤ۔ خاک کربلا پر عباس بیٹھے، ایک مرتبہ علی کی بیٹی کہتی ہے بھیا ذرا آستینوں کو پلٹو۔ عباس نے آستینوں کو پلٹا، آستینوں کو پلٹا۔ جیسے ہی آستینوں کو پلٹا، ارے علی کی بیٹی نے عباس کے داہنا بازو کا بوسہ لیا، بایاں بازو کا بوسہ لیا، کہا زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ بھیا ارے تمہیں نہیں معلوم، ارے جب میں اپنے بابا کی گود میں تھی تو بابا میرے کبھی دائیں بازو کا بوسہ لیتے تھے، کبھی بائیں بازو کا بوسہ لیتے تھے۔ میں نے کہا تھا آقا بابا میرے بوسے لینے کا سبب کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ بابا نے کہا تھا زینب تو اسی کوفے میں جس میں آج آئی ہے ارے اسیر ہو کر آئے گی، تیرے بازوؤں میں رسن ہوگی۔ اے میرے شیر عباس
معلوم ہے میں نے کیا کہا تھا؟ زینب کیا کہا تھا کہ اس وقت میں نے کہا تھا بابا ارے جس کے عباس جیسا شیر ہو اس کے بازوؤں میں کس کی ضرورت ہے؟ اے بھیا آج مجھے یقین ہو گیا میرے بازوؤں میں رسد باندھی جائے گی۔ لیجیے عزیزو، بڑی مشکل سے عباس کو اجازت ملی، سکینہ آگے بڑھی۔ چچا کہاں جا رہے ہو؟ چچا ارے جبھی تو ہے نا آپ علم میں ایک چھوٹا سا مشکیزہ دیکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا مشکیزہ دیکھتے ہیں۔ یہ مشکیزہ کس کی علامت ہے؟ ارے یہ محبت ہے جناب سکینہ کی اپنے چچا سے، یعنی جناب عباس کا علم بغیر مشکیزے کے نہیں ہے۔ اس لیے جب مشکیزہ لیا، میری لاڈلی لاؤ پانی لینے جا رہا ہوں، بچوں سے کہو التش التش کی آوازیں بلند نہ کریں۔ اے میرے عزیزو ایسے نہیں رو، ابو الفضل العباس کو پرسہ دینا ہے۔ ام البنین آ چکی ہے، شاید 4 برس کی سکینہ اپنے چچا کا پرسہ لینے یہی بیٹھی ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں سے فرما رہی ہو اے بچوں ارے تم نے پانی پی لیا، میں پیاسی رہی، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ اللہ اللہ حدیث و تاریخ بتلاتی ہے جناب عباس کا قد بہت اونچا تھا، لمبے قد کے تھے یہاں تک، اور اسپیشل گھوڑا تھا، سب سے اونچا گھوڑا کربلا میں جناب عباس کا تھا۔ اپنے آنسوؤں کو روکیے، تمہیں سکینہ کا واسطہ، اے میری بیبیوں ارے تمہیں جناب سکینہ کا واسطہ ذرا سا عباس کا پرسہ دے لیجئے۔ فاطمہ آ چکی ہے، ام البنین آ چکی ہے، ارے خود زینب آ چکی ہے اپنے بھیا کا پرسہ لینے۔ کہیں ایسا نہ ہو ارے رونے میں کنجوسی نہ کرنا، کبھی تمہاری بغل میں سکینہ بیٹھی ہو اور یہ فرمائے ارے آپ کیسے پرسہ دے رہی ہے یتیموں کو؟ تاریخ بتلاتی ہے کہ عباس کو شہید کیسے کیا۔ عزیزو ذرا سا یہ سنیے گا، روکیے گا اپنی آوازوں کو، میری طرف دیکھیے، تمہیں عباس کا واسطہ، آج تمہاری حاجتیں قبول ہوں گی۔ باب الحوائج کو رو رہے ہو نا، اے باب الحوائج ان رونے والوں کی حاجات کو قبول کرنا، آپ کی خدمت آپ کی عزاداری کر رہے ہیں، کوئی نوحہ پڑھ رہا ہے، کوئی کھانا بنا رہا ہے، کوئی نیاز بنا رہا ہے، کوئی پرچم لگا رہا ہے، کوئی گھر میں ماتم کر رہا ہے، کوئی گھر میں نوحے پہ رو رہا ہے۔ وہ عباسا کائنات رو رہی ہے، ملائکہ رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بھائی سے بھائی جدا ہوتا ہے، بہن سے بھائی جدا ہوتا ہے۔ عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک مرتبہ کچھ قدم آگے بڑھے، جیسے ہی کچھ قدم آگے بڑھے حسین پیچھے پیچھے چلے، اور حسین نے ایک مرتبہ اشارے سے روک کر کہا اے بھیا تیرے جانے نے ان کا سرازہری، اے میرے بھائی میری کمر کو توڑ دیا، میری کمر کو توڑ دیا۔ اور یہ کہتے ہوئے زمین کربلا پہ بیٹھے، ایک مرتبہ عباس اترے، پھر حسین کو گلے لگایا، بھیا بھیا میں پانی لینے جا رہا ہوں، آپ نے کہا ہے نا پانی کا انتظام کرو۔ بعض روایتیں یہ کہتی ہیں جناب عباس کو تلوار نہیں ملی بلکہ ٹوٹا ہوا نیزہ ملا۔ اے بھیا یہی کافی ہے۔ حسین دوبارہ رخصت کیا، ایک مرتبہ کہا بھیا ذرا پرچم کو جھکا دو، یہ علم کے پھریرے کو نیچے کر دو۔ حضرت عباس نے نیچے کیا، حسین نے اپنا ہاتھ پھیرا، کچھ مٹایا، دوبارہ پرچم پہ لکھا۔ ارے زینب طرف گئی، اے فضہ میرے ماجائے کو بلا دے، زینب کو بلایا، حسین آئے، بھیا کیا لکھا اور کیا مٹایا؟ اے زینب ارے عباس کے علم پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ فتح قریب، میں نے اس کو مٹا کر لکھا انا للہ و انا الیہ۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیز و تاریخ بتاتی ہے عباس میدان میں پہنچے۔ اچھا جب عباس کا قد اتنا اونچا تھا کہ پیر بھی گھوڑے سے
زمین پر خط دے کے جاتے تھے، خط دیتے جاتے تھے عزیزوں. تو پھر عباس کے گرز کیسے لگا؟ عباس کے سر پہ گرز کیسے لگا؟ کیسے کسی نے مارا؟ اس لیے کہ اتنی اونچائی کے باوجود عباس ایک مرتبہ چلتے ہیں، تاریخ بتلاتی ہے فوجیں بھاگی. عباس نے اپنا گھوڑا نہر فرات میں ڈالا اور ایک جملہ کہا، میرے باوفا جانور 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، تو بھی پانی پی لے. تاریخ بتلاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس نے اپنے چلو میں پانی کو لیا، فرات کے منہ پر مارا. جناب سکینہ کی تصویر نظر آئی، بچی خیمے میں کہہ رہی ہے اعلیٰ تاش اعلیٰ تاش اعلیٰ تاش. جیسے ہی عباس مشکینہ بھر کے چلے، سکینہ در خیمہ پہ بچوں کو جمع کیے ہوئے، بچوں اب نہ کہنا میرا چچا پانی لینے جا رہا. عزیزو تاریخ کے جملے ہیں، ایک مرتبہ علم ڈگمگانا شروع ہوا، توجہ ڈگمگانا شروع ہوا. وہاں مصیبت تھا، وہاں عباس تھا. جیسے ہی علم ڈگمگاتا تھا، سکینہ کی آش ٹوٹ رہی تھی. ایک مرتبہ بچوں کو بلایا، بچوں میرے قریب آؤ، زمین پر بیٹھو، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا. جناب سکینہ نے علم کو جھکتے ہوئے دیکھ کر دعا فرمائی، اے خدایا میرے چچا کی خیر ہو. بچوں نے آمین کہا. مشق سکینہ کو عباس نے بھرا، لے کر چلے. اعلان ہوا اگر پانی خیموں تک پہنچ گیا تو ایک بوند بھی آپ یقین کرو کوئی زندہ نہیں رہے گا. عزیزو اور ایک مرتبہ ایک تیر چلا، عباس کا دانا بازو قلم بائیں بازو سے مشق کو پکڑا. ایک مرتبہ دوسرا تیر چلا، بایاں بازو قلم ہوا. عزیزو حسین دیکھ رہے ہیں، کبھی زمین پر اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں. تاریخ بدلاتی ہے، دونوں شانے قلم ہو گئے. عباس نے مشق سکینہ کو اپنی دانتوں سے پکڑا اور ایک اعلان ہوا فوج یزیدی میں، اس لیے کہ جانتے تھے یہ عباس ہے، جانتے تھے یہ عباس ہے. ایک مرتبہ کہا، اعلان کیا کیا تاکہ جناب عباس کا پورا ذہن خیموں کی طرف ہو جائے. ایک مرتبہ کہا سکینہ پیاسی ہے، بچے خیموں میں پیاسے ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی عباس کے یہ تصور آیا، مشق کو دانتوں سے پکڑا، خیموں کی طرف بڑھے. ایک تیر چلا، مشق سکینہ میں لگا، پانی بہ گیا. دوبارہ پلٹے، فوج پر حملہ کیا. تاریخ بتلاتی ہے اب ایک تیر چلا جو جناب عباس کی آنکھ میں لگا، خون بہنے لگا. عزیزو ذرا توجہ کیجئے، تاریخ بتلا رہا ہوں. اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. ارے جس کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ تیر نکال سکتا ہے. ابھی عباس گھوڑے سے زمین پر نہیں آئے، آپ کے ہاتھ نہیں تھے، تیر. آپ میری طرف دیکھیے، تمہیں ابوالفضل عباس کا واسطہ. ایک مرتبہ سوچا آنکھ سے تیر نکالے، ہاتھ موجود نہیں، ہاتھ موجود نہیں، تیر نکالے تو نکالے کیسے. ایک مرتبہ سر کو جھکایا، چاہتے ہیں کہ تیر کو اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان میں دبا کر آنکھ سے تیر نکالے. جیسے ہی سر جھکا، ادھر سے کسی ظالم نے ایک گورد جناب عباس کے سر پہ مارا. ام البنین کا لال گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا، آواز دی آقا مدد کیجئے. حسین پہنچے، عباس کا سر اپنے دانو پر. آقا میری ایک وصیت ہے. اے بھیا وصیت کیا ہے؟ میری لاش کو خیموں میں نہ لے کے جانا، اس لیے میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. میری لاش کو خیموں میں نہ لے جانا، کچھ وصیتیں کی. ارے حسین نے بھی کہا، اے بھیا ایک وصیت میری بھی ہے. آقا کیا ہے؟ عرض کیجئے. ارے آج تک تم نے مجھے بھائی کہہ کر نہیں پکارا. عباس نے بھائی کہا.